السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین و سامعین، سوشل میڈیا پر جو مستقل تحریری اور تقریری طور پر ہنگامہ برپا ہے، بطور خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کے خلاف لوگ لگاتار کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں. ظاہر ہے میں بھی ایک صحابی کا ماننے والا ہوں، صحابی کا ادنا سا غلام ہوں. برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن جب برداشت سے زیادہ ہوگا تو سکوت ہمارے لیے بالکل نامناسب ہے. لہٰذا میں اب زیادہ خاموش نہیں رہنا چاہتا. میں ان حضرات سے چند سوالات ضرور کروں گا تاکہ ان کی تحریر اور تقریر جو سوشل میڈیا پر جہالت والی، بددیانتی پر، الزام تراشی پر اور کہہ لیجئے کہ جرم عظیم کے طور پر جو یہ لوگ جاری اور ساری کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ تحریر اور تقریر سے لوگ متاثر نہ ہو، اس کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ چلے. میں کچھ سوالات کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں اگر سچے ہو، اگر حق پر ہو تو میرے ان سوالوں کے جواب دینا. اس وقت سوشل میڈیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لوگ مسلسل لکھ رہے ہیں، لوگ مسلسل بول رہے ہیں، اور اس میں دو چیزیں بطور خاص انتہائی تکلیف دہ ہیں. ان پر دو الزام بہت زور و شور سے عائد کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، ان کے صحابیت کے وہ صحابی نہیں تھے بلکہ منافق تھے، نعوذ باللہ. نمبر دو، ان کے دور میں ان کے گھر کے اندر شراب خرید و شراب کا کاروبار ہوتا تھا. ان کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی تھی ان کے حکم سے منبروں پر. یہ دو سوالات، یہ دو چیزیں جو سوشل میڈیا پر ان کے سلسلے میں چل رہی ہیں، میں کچھ سوالات کروں گا. پہلی جو بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، صحابی یا منافق کے سلسلے میں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ اگر صحابی آپ کہتے نہیں تھے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ منافق تھے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرآن پاک لکھنے کا کام کیوں لیا؟ کیا ایک منافق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوانے کا کام لیا؟ اور بھی بعض دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. کیا منافق کو ہدایت کی دعا دی جا رہی ہے اور ان کو بہادری کی دعا دی جا رہی ہے اور ان کے ہدایت پر ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر آنے کی دعا دی؟ پھر یہ تینوں صحابہ جن کا میں نے نام لیا، یہ تینوں خلفاء کے دور میں وہ بہت سارے مسلمانوں کے لیے وہ لیڈر رہے اور وہ بڑے مانے جاتے تھے، بلکہ وہ سپہ سالار رہے، اور بعض دور کے اندر وہ ملک شام کے گورنر رہے. تو کیا ان تینوں خلفاء نے یہ جانتے ہوئے کہ نعوذ باللہ یہ منافق ہے پھر بھی ان کو گورنر رکھا، پھر بھی ان کو مسلمانوں پر حاکم اور ذمہ دار بنا کر رکھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ تینوں صحابہ پر یہ الزام ہے. اس الزام کا جواب آپ دیں گے، ایسا کیوں؟ اور اسی سے ایک بات اور، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیوں کیا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کیجئے، مجھے خلیفہ مانیے؟ کیا وہ منافق تھے؟ اگر وہ منافق تھے، اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیوں مطالبہ کیا؟ اور دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نواسے اور ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام تھے
جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یہ بیعت کیا تھی؟ یہ کون سی بیعت تھی؟ یہ دین اسلام پر چلنے کی بیعت تھی یا منافقت پر چلنے کی؟ نعوذ باللہ، کیا ایک منافق کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی بکواسات، ایسا الزام یہ لوگ لگاتے ہیں اور پھر بھی یہ زمین پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور نہ غارت کرے۔ یہ الزام ہے حضرت حسین پر، یہ الزام ہے حضرت حسین پر، حضرت حسن پر رضی اللہ عنہما، یہ الزام ہے ان کے ساتھ جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے جو انہوں نے بیعت کی، ان کے ہاتھ پر، کیا ایک صحابی پر بیعت کر رہے تھے، صحابی کے ہاتھ پر یا منافق کے ہاتھ پر؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مجھے جواب آپ دیں گے؟ اور آگے چلیے، یہ تو اس سوال، یہ تو اس پروپیگنڈا پر میں نے الزامی سوال کیا جو کہتے ہیں کہ صحابی نہیں تھے، منافق تھے، نعوذ باللہ۔ اس پروپیگنڈا پر جو میں نے سوال کیا تھا، آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ جان کر، اور اگر سچے ہیں تو آپ جواب دینا۔ دوسرا الزام، ان کے یہاں شراب کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، ان کے یہاں غلط کام ہوتے تھے، ان کے یہاں باطل کے کام ہوتے تھے، اور اسی طرح ان کے یہاں ان کے حکم سے ملک شام کے اندر مساجد میں اور بھی جگہوں پر ان کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی تھی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان دونوں کے ساتھ جتنے صحابہ تھے رضی اللہ عنہ مجمعین، کیا یہ دیکھتے رہتے تھے، یہ دیکھ رہے تھے اور یہ سن رہے تھے اور یہ خاموش تھے، اور یہ صحابہ کرام یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے؟ شیر خدا پر وہ اتنے زیادہ جری ہو رہے تھے، کیا یہ چپ چاپ بیٹھے تھے؟ کیا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہونے کی ان کے پاس طاقت رہتی؟ کیا بات تھی؟ نعوذ باللہ کہ یہ بزدل تھے، نعوذ باللہ کہ موت سے ڈر رہے تھے، قتل ہونے سے ڈر رہے تھے۔ معاملہ کیا تھا؟ شیر خدا کے بیٹے نواز رسول یہ ڈر رہے تھے ایک انسان سے؟ یہ تو صرف خدا سے ڈرنے والے تھے، یہ متقین تھے، یہ اللہ کے لاڈلے رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور صحابی رسول تھے۔ کیا وجہ تھی؟ یہ سارا تماشا حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہو رہا تھا، لیکن یہ چپ چاپ دیکھ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال تک ساتھ رہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ 19 سال تقریباً ساتھ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے روک ٹوک کیوں نہیں کیا؟ اور آخر میں ایک بات اور، ان کے دنیا سے جانے کے بعد یا ان کی موجودگی میں حضرت حسن یا حضرت حسین یا ان کے خاندان میں یا کسی صحابی رسول سے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے تھے، کیا آپ نے ان سے کوئی برائی ان کے بارے میں سنی؟ کیا حضرت حسن نے برائی کی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے برائی کی؟ کیا آپ نے برائی سنی ہے ان سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کیا انہوں نے کبھی گالیاں دی؟ کیا بھی انہوں نے کبھی سخت کلامی سے پیش آئے؟ یا ان کے خاندان میں کوئی آپ نے سنا اس وقت میں جو موجود تھے انہوں نے گالیاں دی حضرت امیر معاویہ کو یا سخت جملہ کہا ہو؟ کیا ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی؟ شیر خدا سے محبت نہیں تھی؟ اپنے باپ سے محبت نہیں تھی؟ کچھ تو سخت جملہ ملتا، مجھے روایات میں نہیں ملا، مجھے کہیں نہیں ملا ان کی طرف سے سخت جملہ۔ اگر ملا ہے آپ کو تو دلائل کے ساتھ مستند روایت پیش کریے، بے دلیل بات نہیں سنوں گا۔ شیعہ اور ایران سے لا کر یہاں پر کوئی بات نہ پیش کی جائے، بلکہ دلیل سے آپ پیش کیجیے۔ اور اگر یہ باتیں آپ پیش نہیں کر سکتے خدا کے لیے، اللہ کا خوف کیجیے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، صحابہ کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور اصولی بات، ایک اور سوال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے تھے صحابہ، ان کا مقام بلند تھا یا ہمارا؟ حضرت علی کو یہ زیادہ چاہتے تھے یا ہم؟ اس کے باوجود ان سے کوئی سخت جملہ ہم تک نہیں پہنچی، اور آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پریشانی زیادہ ہو رہی ہے، کیا آپ ان سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں حضرت علی سے؟ ان کے مقابلے میں آپ ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو آپ کو گالی دینے کا حق، جہنمی کہنے کا حق اور منافق کہنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ایک اور اصولی سوال، الحمدللہ ہمارا موقف ہے وہ صحابی رسول تھے، اور اللہ تبارک و جب آپ اس پر کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے تو صحابی آپ کو ماننا پڑے گا، اور جب آپ نے صحابی مانا تبھی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ تمام صحابہ کے بارے میں تمام علماء، تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام صحابہ اس آیت کو جانتے تھے. اور وہ کل وعد اللہ الحسنہ، یہ بھی جانتے تھے کہ تمام صحابہ کے بارے میں یہ سارے جانتے تھے. اور اسی طرح والذین معہ اشداء علی الکفار، یہاں جو تعریف کی گئی جو بھی رسول کے ساتھ تھے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے رہے ہوں اور ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں، اللہ نے ان کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دیا کہ یہ صرف اور صرف یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، اللہ کی رضامندی چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہے کہ یہ میری رضا کی تلاش میں تھے. ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ یہ ایک اصولی ایک سوال تھا. ایک اور سوال، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور بھی محدثین نے ان سے روایتیں لی ہیں. اگر آپ انہیں منافق کہتے ہیں یا آپ ان کو مسلمان نہیں مانتے ہیں یا اتنا زیادہ فاسق اور جہنمی مانتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ ائمہ محدثین ان سے روایتیں کیوں لے رہے ہیں؟ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ بخاری کے اندر جو جتنی روایتیں ہیں وہ بھی آپ کہہ دیں گے کہ یہ بھی ایسے بہت ساری روایتیں اس کے اندر ضعیف ہے، اور الزام تو آئے گا نا امام بخاری پر آئے گا یا مسلم پہ آئے گا. وہ تو صرف عادل سے اور اسی طرح نیک لوگوں سے اور مستند راویوں سے روایت لینے والے تھے. تو بہرحال یہ سوالات میں نے ان سے پہلے بھی سوالات کیے ہیں، لیکن میرا تھوڑا سا انداز الگ تھا، کچھ سوال اس میں ایڈ ہوا ہے، تو میرے ان سوالات کا جواب دیں. یہ اصولی باتیں تھیں ان لوگوں سے جو بازار گرم کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے تو اللہ کے لیے میں کہتا ہوں، اور میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رسول کا واسطہ دیتا ہوں، صحابہ سے محبت کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے لیے ان کے خلاف آپ زبان درازی نہ کریں. یہ الزام اگر ان پہ آپ زبان درازی کریں تو میں نے بتایا خلفائے اربعہ پر آپ زبان درازی کر رہے ہیں، ان پہ الزام لگ رہا ہے، پیارے آقا کی نعوذ باللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر الزام لگ رہا ہے نعوذ باللہ. اور اسی طرح حضرت حسن حسین پر رضی اللہ عنہما پر اعتراض ہو رہا ہے. اس لیے بہرحال یہ دروازہ بند کریں، خدا کا خوف کریں. اور اگر آپ نے طے کر لیا ہے شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، تولیوں میں تقسیم رہنا ہے اور منافقت کرنا ہے اور شیعوں کے پتلون میں گھسنا ہے، تو بس ہم آپ کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اب مجھے اجازت دیں، میرے ویڈیو کو شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.